بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک رات میں آپ کی زندگی بدل جائے؟ کبھی آپ نے خواب دیکھا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہو اور آپ کے دروازے پہ کوئی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک ولی آئے، اور جب آپ دروازہ کھولیں تو وہ کہے یہ اللہ کی طرف سے تیرا انعام ہے، یہ خوشیاں ہیں، یہ دولت ہے جو تیرے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی خزانہ بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ دیکھیں گے کہ غیبی فرشتے، اولیاء اللہ کی دعائیں اور رب کا کرم آپ کے گھر کی دہلیز پہ اتر آئے گا۔ آپ کی جھولی خالی نہیں رہے گی، آپ کے کمرے کی فضا بدل جائے گی۔ جہاں نگاہ ڈالیں گے نا، وہاں نور ہی نور، رزق ہی رزق اور دولت ہی دولت نظر آئے گی۔ میری بہنوں، جو اپنے دکھوں اور غموں سے تنگ آ چکی ہو، جن کے دل روٹھے ہوئے محبوب کی جدائی سے بوجھل ہیں، جن کی زندگی میں ظالم شوہر یا سخت ساس نے چین چھین لیا ہے، آج کی رات کا یہ خاص عمل پڑھو۔ صبح کے اجالے کے ساتھ تمہاری تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے، تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے، محبت، عزت اور سکون تمہارے قدم چومیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو زندگی میں ایک بار ملتا ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ یہ وہ عمل ہے جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ کے پاس شمار کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ سوچو، صبح ہوتے ہی اگر کوئی اللہ کا ولی تمہارے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہے، یہ لے، تیرے رب نے تجھے بخش دیا، یہ تیرے نصیب کا خزانہ ہے، یہ تیرا انعام ہے، تو تمہارے دل کی حالت کیسی ہوگی؟ یہی وہ لمحہ ہے جو آج کی رات آپ کو ملنے والا ہے۔ طریقہ سن لو میرے دوستو، رات کو عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے کسی بھی وقت یقین کامل اور دل کی سچائی کے ساتھ یہ عمل پڑھنا ہے۔ جب آپ اس تسبیح کو زبان سے ادا کریں گے تو دیکھیں گے کہ عرش سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور غیبی اسباب سے دولت اور سکون آپ کی زندگی میں داخل ہوگا۔ یہ ہے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل جو نہ آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، یہ دنیا کا سب سے طاقتور خزانہ ہے، یہ وہ راز ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایک رات پڑھو، زندگی بھر یاد رکھو، صبح کا سورج جب نکلے گا تو تمہارے مقدر کے ستارے چمک رہے ہوں گے، تمہارا گھر رحمتوں سے بھر جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں وہ دولت ہوگی جس کا کبھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں، یا اللہ کو آپ نے سب سے پہلے صرف 3 بار یہ عمل کرنا ہے، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو 3 بار پڑھنا ہے میرے دوستو، لیکن ایسے نہیں پڑھنا۔ ہر چیز یا محمد بھی 3 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ عمل دنیا کا وہ مجرب ترین عمل ہے جو رات کے وقت اگر آپ نے یہ میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو آپ کی غربت اور غریبی کا ایک رات میں خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ سکون سے رات میں گھر میں بالکل، جب آپ بالکل فارغ ہونا، دنیا داری سے، دوستی یاری سے، سب کاموں سے بالکل جب فارغ ہو جائیں تو رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ نے بالکل چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ چپ چاپ خاموشی سے کوشش کرنا اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لیکن آج یا اللہ کو دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے میں صرف 30 سیکنڈ کا وقت لگے گا، صرف 30 سیکنڈ۔ صرف 30 سیکنڈ میں حالات بدل جائیں گے۔ 30 سیکنڈ کا عمل پڑھتے ہی بے روزگاری دور، بے اولادی دور، قرضے دور، بیماری دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، روٹھے ہوئے محبوب قدموں میں، ظالم شوہر، ظالم ساس تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صبح اٹھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، جس میں پیسہ ہی پیسہ ہو۔ میرے دوستو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یہ کتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر زندگی میں ایک رات یہ عمل نہ پڑا تو پوری زندگی، پھر دوستو آپ لوگ پوری زندگی ضائع کر جائیں گے۔ دیکھیں، رات میں آپ نے سب سے پہلے، اب آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو، میرے بھائیوں، رات کے اس معجزاتی عمل میں، اس غیبی دولت کے مجرب عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے نا، آپ نے پہلے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا۔ آپ نے یا اللہ کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے ایسے پڑھ لے، ویسے پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، تو کروڑ پتی بن جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ دیکھ لیں، لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے آپ نے بہت پڑھ لیے، لیکن آپ نے آج رات میرا بتایا ہوا یہ سچا عمل پڑھنا ہے۔
یہ عمل پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والو، اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو المدد کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں صرف 3 بار پڑھنا ہے یا اللہ المدد، لیکن اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے باری باری پڑھنی ہے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ اور پھر دوسرا وظیفہ، اسی طرح اس عمل میں جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ بھی شامل کرنا ہے، ایک ایسا ورد بھی شامل کرنا ہے جو فوری اثر کرتا ہے، یعنی کہ اس عمل کے اندر یا اللہ یا محمد کے ساتھ تیسرا طاقتور وظیفہ یہ وہ جملہ ہے جو دنیا کی تمام تسبیحات پہ بھاری ہے، جو دنیا کے تمام وظائف پہ بھاری ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے رات میں چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں خاموشی سے بیٹھ جائیں، اور 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، کوئی بھی جو آپ کو یاد ہو آپ وہ والا درود شریف پڑھ لیں۔ اور فوری طور پر میرے دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر سکون سے اطمینان سے تنہائی میں جب رات میں پوری طرح فارغ ہو جائے نا، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تعداد میں کمی بیشی ہرگز نہ ہو، جیسے ہی 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے پہلا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس میں تمام اللہ پاک کے نام شامل ہیں، یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام نام شامل ہیں، تو آپ نے یا اللہ کے ساتھ المدد کو ملا کے پڑھنا ہے صرف 3 بار، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد 3 بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا محمد کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ اب دیکھیں یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے، آپ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ آپ لوگ روزانہ وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے، تو امیر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ سچ سچ بتانا، کیا کسی وظیفے سے آج تک تمہارے حالات بدلے؟ اگر چاہتے ہو کہ آج ایک رات میں آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں، اور یہ عمل میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، میں نے اپنی زندگی میں جب بھی مشکل وقت میں، مالی پریشانی میں، بیماری میں، تکلیف میں رات کو یہ عمل پڑھا، صبح اٹھے ہی اللہ پاک نے میری ہر مشکل پریشانی کو دور کر دیا۔ یہ عمل سچا ہے، لیکن دل سے پڑھو گے نا تو فائدہ ہوگا، دل سے پڑھو گے تو حالات بدلیں گے، دل سے پڑھو گے تو تقدیر بدلے گی۔ رات کا جادو ہے یا اللہ یا محمد، اور ساتھ میں صرف ایک جملہ۔ یہ وہ جملہ ہے میرے دوستو جو پوری دنیا کے وظائف پہ بھاری ہے، یعنی کہ پوری دنیا کی تسبیحات کو، پوری دنیا کے وظائف کو ایک طرف رکھ دیں، اور رات کو یا اللہ یا محمد کے ساتھ تیسرے نمبر والا یہ جملہ، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے جو آج تک شاید آپ نے پڑھا بھی نہ ہو، لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ پتا ہے اگر یہ عمل پڑھ لے گا، یہ تسبیح پڑھ لے گا تو یہ راتوں رات کروڑوں پتی بن جائے گا۔ آپ نے اپنے ارد گرد کئی لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، راتوں رات وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا، وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ترقی مل جاتی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں غیبی خزانہ لگ جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ والوں کا وہ راز لگ جاتا ہے کہ بس وہ پڑھتے ہیں اور پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی اللہ پاک کروڑوں عطا فرماتے ہیں۔ میں نے تقریباً آج سے 3 دن پہلے 10 بندوں کو یہ وظیفہ دیا تھا۔ یوں میں ہر بندے کو یہ وظیفہ نہیں دیتا، جو بالکل ٹوٹ کے ہار کے مایوس پریشانی میں، جب کوئی دکھیارا پریشان حال بندہ وظیفہ پوچھتا ہے نا، تب جا کے میں اسے یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ اور 3 دن پہلے تقریباً 10 بندوں پر میں نے یہ عمل پھر سے آزمایا۔ ان میں بے روزگار بھی تھے، بے اولاد بھی تھے، رشتوں کے طلبگار بھی تھے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی تھے۔ اب ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے 3 4 مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں 10 میں سے ایک بندہ بھی کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ رات میں عمل پڑا اور صبح ہمیں فائدہ نہ ہوا ہو۔ رات میں میری ایک بہن کو میں نے اس کو یہ عمل بتایا، اس کے گھر میں فاقے تھے، قرضہ تھا، شوہر بیمار تھا۔ میں نے کہا رات میں بی بی 3 بار پڑھ لے، وہ کہتی ہے میں تھک چکی ہوں وظیفے پڑھ کے۔ میں نے کہا بی بی ایک بار پڑھ تو لے، اگر تیری قسمت نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ اس عورت نے میرا بتایا ہوا رات کا عمل کچھ دن پہلے پڑھا،
اور صبح اٹھتے ہی اس نے مجھے میسج کیا کہ آپ کے وظیفے میں اتنا جادو ہے کہ میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئی، لیکن آپ کا دیا ہوا وظیفہ پڑھ کے میری تقدیر بدل گئی، میں فقیر سے آج بادشاہ بن گئی۔ وظیفہ پڑھتے ہی صبح میرے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے نقد آ گئے، مجھے میرے ایک رشتہ دار نے آ کے دیے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مجھے فرشتہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، اگر ایک رات پڑھ لو گے نا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے رات میں آپ لوگ خاموشی سے چپ چاپ سونے کا وقت جب قریب ہونا، جب اس عمل کو پڑھنا، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات آپ لوگ عمل پڑھنے کے بعد فضول کام میں گزارتے ہیں، فون پہ دنیا داری میں، تو اس سے جو عمل کے اثرات ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرنا اگر رات کو بستر پہ لیٹ کے سوتے ہوئے پڑھ لیں اور عمل پڑھ کے جتنا جلدی سو جائیں، عمل کے اثرات بھی برقرار رہیں گے اور صبح اٹھتے ہی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا۔ رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دن کوئی بھی ہو یعنی رات کوئی بھی ہو، آج رات پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، جتنی راتیں پڑھیں گے، یقین کریں اگر آپ نے زندگی میں ایک رات یہ عمل پڑھ لیا، ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، ساری زندگی کہوگے کہ واقعی میں نے آپ کو سچا عمل بتایا۔ دیکھیں میرے دوستو بھائیو، آپ نے یا اللہ کو یعنی کہ یا اللہ یا محمد کا پہلا وظیفہ درود شریف سب سے پہلے آپ نے پڑھا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا اللہ المدد یا اللہ المدد یا اللہ المدد 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے، دوسرا وظیفہ یاد رکھیے گا، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے۔ 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے، پہلا وظیفہ یا اللہ المدد کا یاد کر لیں اور دوسرا وظیفہ یا محمد کے ساتھ نبی پاک کے نام کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یہ 1 بار ہو گیا، یا محمد میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 3 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے تمام وظیفے آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک رات میں پڑھنے ہیں، ایسے نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا، مثال کے طور پر آپ نے درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ المدد کا پڑھ لیا، پھر آپ کو فون آ گیا یا آپ کو کوئی کام پڑ گیا، اس کام کو نپٹا کر پھر آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھا۔ اس طرح نہ کریں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے بنا کوئی وقفہ لیے سارے وظیفہ پڑھنا 30 سیکنڈ لگیں گے اور زندگی سنور جائیں گی۔ اگر آپ وظیفہ شروع کر رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی بیچ میں رکاوٹ آ گئی ہے، عمل ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ سے شروع کریں، یہ نہیں کہ آگے سے پڑھنا ہے۔ پھر درود شریف سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پورا عمل پڑھیں اور کوشش کریں رات میں 2-3 بار تو لازمی یہ عمل پڑھیں۔ یار 30 سیکنڈ لگتے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے جاتے ہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، کبھی اس کے در پہ کبھی اس کے در پہ، پورا دن پوری رات گزر جاتی ہے، لیکن پیارے بھائیوں سامنے والا تمہیں ٹوپیاں گھماتا ہے، 2 دن بعد پھر بلاتا ہے، کل آؤ پرسوں آؤ، لیکن پھر بھی تمہاری مدد کوئی نہیں کرتا۔ لیکن آج جب تمہیں سچا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، جب تمہیں سینے کا راز بتایا جا رہا ہے، تو تم لوگوں کو پڑھنے میں کیوں موت نظر آ رہی ہے؟ اپنے آپ کے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے، اپنی غریبی کے لیے خدا را زندگی میں ایک رات پڑھ لو، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ یہ ساری چیزیں ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنی ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر جو راز میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ وہ وظیفہ ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں کے رات کو جیسے ہی آپ نے زبان سے یہ الفاظ نکال لیے، یہ خفیہ الفاظ، یہ خفیہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، یقین جانے صبح تمہارے دروازے پہ دولت کی بوریاں نہ پڑی ہوں، تمہارے دروازے پہ دولت لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں پیسے کے ڈھیر نہ پڑے ہوں، تو پھر آگے مجھے کہنا یہ غیبی مدد کا، یہ غربت کا آخری حل صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا نا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کی آخری رات ہوگی، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب مکان دکان اگر دولت سے نہ بھر جائے نا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، یہ میرا گربان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی رات کو یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے والا، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، دیکھیں یا حل المشکلات کا وظیفہ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے، جس کا مطلب ہے مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ یا حل المشکلات 1 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں 3 وظیفے پڑھ لیے، 2 باقی ہیں، ساری چیزیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے انشاءاللہ
میرا دعویٰ ہے، میری گارنٹی ہے، ساری دنیا گھوم لو، سارے پیروں فقیروں کے پاس چلے جاؤ، بڑے سے بڑے عالم و فاضلوں کے پاس چلے جاؤ، پیارے بھائیو رات کا ایسا عمل نہ تو کبھی تم نے سنا ہوگا نہ کوئی بتائے گا۔ میں 10 سال سے اللہ پاک کے ولیوں کے وظیفے لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور میں نے رات کا ایسا وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس عمل کو سنو گے، اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ فوری صبح اٹھتے ہی اثر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے نا، آپ پہ کسی اپنے پرائے کی بد نظر ہے یا کسی نے آپ پہ عمل بندش جادو کروائے ہیں۔ آج کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا اور بد نظر تو ہر بندے پر ہے۔ جس بد نظری نے اگر آپ کو تباہ کر دیا ہے نا، بد نظری صبح اٹھتے ہی ختم، بڑی سے بڑی بیماری صبح اٹھتے ہی ختم، عمل بندش جادو اگر آپ پر ہے صبح اٹھتے ہی ختم، بیماریاں ختم، بے روزگاری ختم، قرض ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم۔ پیارے بھائیوں اور کیا چاہیے؟ زندگی سے اور کچھ بھی چاہیے لیکن پڑھنا دل سے۔ اور دیکھیں یہ ویڈیو خالی اپنے تک نہ رکھنا، اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا۔ پیارے بھائیوں ویڈیو شیئر کرنا اور دل سے اگر دل مانے تو اپنے بھائی کی ویڈیو کو لائک بھی کرنا، کیونکہ بڑی محنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اب آپ نے 3 وظیفے جیسے ہی پڑھ لیے، اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا ربنا اور یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یا ربنا اے ہمارے رب، دیکھیں یا ربنا اور یا ربی کو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، یا ربنا پڑھ لے یا ربی پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، تو کروڑ پتی بن جائے گا۔ لیکن رات میں آپ نے یا ربنا یا ربی کو اکیلے نہیں پڑھنا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جب یہ تینوں وظائف پڑھ لیں بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں، یا اللہ المدد، یا محمد میری جھولی بھر دے، اور پھر آپ نے یا حلل مشکلات، یا حلل مشکلات، یا حلل مشکلات تو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کے اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے چوتھے نمبر پر یہ دونوں وظیفہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر یا ربنا یا ربی، ایک بار ہو گیا یا ربنا یا ربی، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ چوتھے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یاد رکھیے گا اس کے بعد آخری وظیفہ باقی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور میں نے جو کچھ بتایا ہے نا صرف 30 سیکنڈ میں بڑے آرام سے پڑھ لو گے۔ 30 سیکنڈ اگر دے سکتے ہو رات میں روزانہ رات پڑھتا ہوں، اور میں تو 6 8 بار یہ عمل پڑھتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھتا ہوں، رات لیٹ نائٹ میں بھی پڑھتا ہوں، سوتے وقت بھی پڑھتا ہوں، فجر سے پہلے بھی پڑھتا ہوں، تو میں تو بہت ساری بار رات میں پڑھتا ہوں۔ یقین کریں پیارے بھائیوں آج میری زندگی میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی عمل کی بدولت ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو ایک رات میں پڑھیں چاہے روزانہ رات میں پڑھیں، پابندی کوئی نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کا پڑھنے کے بعد پوری زندگی پوری لائف کسی وظیفے کی، کسی عمل کی، کسی تسبیح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سکون سے اطمینان سے صرف ایک بار سورہ کوثر آپ نے اس عمل میں شامل کرنی ہے۔ پیارے بھائیو جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا آپ کو، وہ تعداد میں نہ ایک کم ہو نہ ایک زیادہ۔ اب جب آپ نے سورہ کوثر کو بھی ایک بار پڑھ لیا، اب آپ نے بالکل آخر میں، بالکل اینڈ میں آپ نے ایک قرآنی وظیفہ پڑھ کے جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، قرآنی وظیفہ ہے لیکن اس کا مطلب اور معنی صرف اللہ کو پتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کے اس عمل میں اس وظیفے کو شامل کرتا ہے نا، تو پہلے تو اس عمل میں، اس وظیفے میں، اس پورے عمل میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جو 1% بھی چانس ہوتا ہے نا یہ عمل اثر نہیں کرے گا، وہ چانس بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی پھر 100% یہ عمل اثر کرتا ہے۔ اس عمل کا پڑھنے والا ایک بندہ بھی یہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہ آخری وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر سب سے پہلے ایک بار پڑھیں الف لام میم، پھر پہلی انگلی پر دوسری بار پڑھیں الف لام میم، پھر تیسری بار پڑھیں الف لام میم، اس طرح برابر والی انگلی پر بھی 3 بار پڑھیں الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، پھر تیسری انگلی پر بھی 3 بار پڑھیں
الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ تو اس طرح آپ نے اپنی تینوں انگلوں پر آخر میں بالکل اینڈ میں اپنی تینوں انگلوں پر ہر انگلی پر آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، یعنی الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم 1 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ پھر پڑھیں گے دوسری جو انگلی کی لائن ہوتی ہے نا، دوسری لائن، اس پہ آپ پڑھیں گے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری لائن پہ پڑھیں الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طرح آپ نے یہ وظیفہ پورے 9 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ الف لام میم کا 9 بار پڑھ کے آخر میں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں، اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کے گر گڑا کے مانگتے چلے جائیے گا۔ میرا یقین ہے آج مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔